اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان دنوں گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات ملک بھر کے احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں کوئی بیان جاری کیا ہے. اگر انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور ان کی رائے ہے تو میرے خیال میں ان کی رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے اور مجھے بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ مولانا کو یہ رائے نہیں تھی، ان کا حق ہے. بھائی ملک کے شہری ہیں، سمجھدار ہیں، اپنا نفع نقصان اور اپنے ملک کا نفع نقصان اپنے تو بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو ان کی رائے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور ان کو حق سے، رائے کے حق سے محروم کرنا اور جو زبان اختیار کی جا رہی ہے یہ بہت غلط بات ہے. مولانا رائے رکھتے ہیں، ان کا رائے کا حق ہے. اور دیکھیں حکومتوں کے ساتھ معاملات میں اس قدر سختی اور تندی کی بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری مزاج کے خلاف ہے، ہماری روایات کے خلاف ہے، علمی شان اور وقار کے خلاف ہے. حکومتوں کے ساتھ معاملات ہمارے مختلف چلے آ رہے ہیں. میں دوستوں کو توجہ دلانا چاہوں گا ماضی قدیم میں بھی اور ماضی قریب میں بھی. دیکھیے یزید کے جب یہ کربلا کا المناک سانحہ پیش آیا ہے تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ، اندوہناک واقعہ ہررا کا پیش آیا تھا. اہل مدینہ نے اجتماعی طور پر یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیعت توڑنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے ہدایت کی تھی کہ جس نے تم میں سے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کیا میں اس سے برات کا اعلان کر دوں گا. ان کی رائے تھی. اس رائے سے اختلاف ہوا لوگوں کو، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی تعظیم میں، ان کی بزرگی میں، ان کی ثقافت میں، ان کے حجت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑا ان کی شان میں اس بات سے کہ انہوں نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا. تو یہ چلتا ہے بھائی سیاسی معاملات میں، حکومتوں کے ساتھ معاملات میں یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ حق و باطل کا مسئلہ ہوتا ہے. خطا ثواب کی بات ہوتی ہے، رائے کی بات ہوتی ہے، کسی کو اختلاف ہو، کسی کو اتفاق ہو، لیکن یہ رائے کی بنیاد پر بدزبانی کرنا اور طعن و تشریح اختیار کرنا یہ غلط بات ہے. دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسیہ خلافت میں قاضی القضات کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی پاداش پہ وہ جیل میں گئے ہیں، جیل سے جنازہ نکلا ہے، لیکن وہی قاضی القضات کا منصب ان کے جانشین حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا اور اس منصب پر ایک عرصہ فائز رہے. تو دونوں میں بزرگی میں کیا فرق آیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس امام ابو یوسف کی بزرگی میں اور ان کی ثقافت میں اور ان کے علم میں اور ان کی فضیلت میں کوئی فرق آیا. امام ابو حنیفہ کی رائے اور تھی، امام ابو یوسف کی رائے اور تھی. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے قبول کر لی. یہ جو حکومتوں کے ساتھ معاملات میں یہ بات چلتی رہتی ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے. میں ماضی قریب کی بات کرتا ہوں. ہمارے انگریزوں کے دور میں ہمارے ہاں تحریک آزادی کی قیادت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے قائد ہمارے وہ ہیں آزادی کی تحریکوں میں. وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب وائس رائے کونسل کا ممبر رہے ہیں. اس سے ان کی شان میں ان کی رائے تھی، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا. تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا رائے سے اختلاف کریں، آپ کو ان کو ٹھیک ہے آپ کہیں، لیکن یہ کہنا کہ مولانا کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ درست بات نہیں ہے. اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوستوں کو یہ اشکال ہے کہ مولانا کے اس سیاسی بیان سے تبلیغی جماعت کے مجموعی طرز عمل پر اثر پڑ رہا ہے. یہ میری رائے بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ میرے اور آپ کے طے کرنے کا نہیں ہے. تبلیغی جماعت کی شورائی نظام موجود ہے، اکابر موجود ہیں، ان کے مشورے کی بات ہے، اور اس کو سوشل میڈیا کا موضوع بنانا اور یہ طوفان کھڑا کر دینا یہ درست بات نہیں ہے. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو شخصیات ایک طویل محنت کے بعد سامنے آتی ہیں،
ہم ان کو ہدف بنا کر جو رویہ اختیار کرتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے۔ میں بھی اسے بھی استعماری ایجنڈے کا حصہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصیات ملک میں قومی سطح پر عالم اسلام میں ایک سند اور مقام حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، ان کو سبوتاژ کیا جائے اور ان کو ڈیمیج کیا جائے، یہ استعماری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اب میں مثال کے طور پر کروں گا، ہمارے پاکستان میں اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بڑے ہیں بھائی، مشکل سے اس مقام پر شخصیات پہنچی ہیں۔ اب ان میں سے میں سمجھتا ہوں جس کے خلاف بھی کوئی بات اس انداز کی کرے گا، ان کو ڈیمیج کرنے کی بات کرے گا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اپنا اپنا دائرہ ہے، اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی اپروچ ہے، رائے سے اختلاف کرے، لیکن رائے کے اختلاف علمی انداز میں احترام کے ساتھ۔ رائے کا اظہار اور چیز ہے، اور بے احترامی، طعن و تشنیع اور یہ جو رویہ یہ الگ بات ہے۔ احساس کرنا چاہیے اور اپنی شخصیات کے احترام کو قائم رکھتے ہوئے اگر کسی بات سے اختلاف ہے تو کرنا چاہیے۔ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کی رائے سے اختلاف میں بھی رکھتا ہوں، لیکن ان کے پورے احترام کے ساتھ، ان کے پورے ادب کے ساتھ، ان کی تمام تر خدمات کے احترام کے ساتھ، اور ان کا حق سمجھتے ہوئے کہ اگر وہ ایک رائے کو صحیح سمجھتے تو اس رائے اختیار کریں، رائے کے حق میں بات کریں، رائے کا اظہار کریں، ان کا پورا حق سمجھتے ہوئے۔ یہ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ افراط تفریط اور بالخصوص جو زبان اختیار کی جا رہی ہے، پچھلے دنوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو باتیں کہی گئی ہیں میں نے اس سے بھی اختلاف کیا، اور اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جس انداز سے بات کی جا رہی ہے مجھے اس سے بھی شدید اختلاف ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرات سے کہ اپنے طرز عمل پر، جیسے ان دوستوں سے جو شدت اختیار کر رہے ہیں، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ یہ بھی میرے نزدیک استعماری ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جو شخصیات بڑی مشکل کے ساتھ ایک مقام پہ پہنچتی ہیں، ان کے خلاف طوفان بپا کر کے ان کی شخصیات کو ڈیمیج کیا جائے، وہ کسی بھی شعبے کی ہوں۔ ہماری بڑی شخصیات ہیں، ان کا احترام بھی رکھنا چاہیے، اختلاف کا موقع ہو تو اختلاف بھی کرنا چاہیے، لیکن سلیقے سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔